ہتھیار بنائے ہیں وہ اس قدر پاورفل ہتھیار ہیں کہ اگر اب وہ حملہ کرتے ہیں تو وہ اسرائیل آپ میرے ساتھ فائقہ حسین شاہ ویڈیو کے ساتھ. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا میری ویڈیو کو واچ کرنے کے لیے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ذرا تھوڑا سا نارمل ٹائپ سمجھ لیں کہ نارمل تو نہیں ہے لیکن میں آپ لوگوں کو اس طرح سے پریٹینڈ کرنا چاہ رہی ہوں, بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت ملک کے حالات, دنیا کے حالات کس قدر خراب نظر آ رہے ہیں. عالمی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے, بلکہ اس قدر آغاز ہو چکا ہے کہ سوشل میڈیا پر تو وہ چیزیں ہمیں کلیئرفائی نظر نہیں آتی, لیکن کچھ ایسے پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں جہاں پہ ہمیں وقتاً فوقتاً یہ خبر ملتی رہتی ہے کہ یہ کام ہو چکا ہے, ایسے ہونے والا ہے, ایسا ہو رہا ہے. کچھ معاملات اتنے برے نظر آتے ہیں کہ معاملات اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ ہر ممالک ایک دوسرے کا دشمن بنا بیٹھا ہے. ہر ایک ممالک اب اپنے حق کے لیے بولنا شروع ہو گیا ہے, اپنے حق کے لیے بات کرنا شروع ہو گیا ہے, اپنے حق کے لیے لڑنا شروع ہو گیا ہے. اور مطلب اسرائیلیوں کا تو اب جیسے کہ خاتمہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ اب ان کی جو ایک ٹھاٹ تھی, ایک مطلب ان کی شان و شوکت تھی, ان کے بقول کہ ہمارا سب کچھ بہت اچھا ہے, ہم ایک بہت ہی زیادہ پاورفل ملک ہیں, کنٹریز ہیں, ہمیں بیکس فورس ہیں بڑی اچھے ممالک کی جہاں پہ ان کو اچھا اسلحہ فراہم کیا جاتا ہے, اچھے ڈرونز وغیرہ, میزائل وغیرہ فراہم کیے جاتے ہیں, اور جن کی بدولت پہ وہ سر اٹھا کر جیتا تھا. آج وہ بھی ممالک ان کا ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں. جیسا کہ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرنا چاہوں تو سب سے پہلی جو میرے پاس خبر ہے وہ جاپان اور ناروے اسرائیل کے آمنے سامنے آ گئے, یعنی کہ یہ وہ ممالک ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اٹھتے بیٹھتے, ملنا جلنا, کھانا پینا ان لوگوں کا ایک ساتھ تھا. لیکن اب سننے میں آتا ہے کہ بھائی یہ ممالک جو کہ اب آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, وہ عالمی جنگ جو کہ اب اس قدر گھڑ چکی ہے, اس قدر مقام پر آ چکی ہے کہ دونوں ممالک جو اسرائیل تھے, امریکہ تھے, جو آپس میں ان کا جوتا تھا, جو ایک دوسرے کے مطابق چل رہے تھے, ایران پر حملہ کرنا چاہ رہے تھے. ابھی ریسنٹ انہوں نے جو حملہ کیا ایران کے اوپر بہت برا حملہ بھی تھا سمجھا جاتا تھا. باقی جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں, جس طرح وہ اسماعیل ہنیہ کی ڈیتھ ہوئی, صدر کی ڈیتھ ہوئی اسماعیل ہنیہ کے بعد, جو اس کے ساتھ ساتھ جو ابراہیم رئیسی کی ڈیتھ ہوئی, اور یہ بھی نہیں نظر آتا کہ ایران اب جو ایران میں فلسطین کے اسماعیل ہنیہ کی جب ڈیتھ ہوئی تو وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے ایک جھنڈا لہرا دیا. یہ میں نے آپ لوگوں کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا کہ کس قدر جو جنگ کا آغاز تھا وہ ہو چکا ہے. اور جنگ کا آغاز یہ ہے کہ اب سننے میں آتا ہے کہ ایران نے اپنا گھاتک ہتھیار جو ہے وہ لانچ کر دیا, ایک ایسا ہتھیار جو کہ اسرائیل کو ڈسٹروائے کر دے گا, ان کو ڈوبنے کے مقام پر تو وہ آلریڈی لے کر آ چکے ہیں ادر ممالک بھی, کیونکہ اسرائیل اس وقت اپنی پاور کو شو ضرور کر رہا ہے لیکن اپنی پاور کو اس قدر شو نہیں کر پا رہا جس قدر اس نے بہت ٹائم پہلے شو کیا تھا. اپنی پاور اس کی بہت لو ہو چکی ہے. لیکن اسماعیل ہنیہ کی ڈیتھ کے بعد یہ بھی نظر آتا ہے کہ اسرائیل میں ابھی بھی وہ پاور باقی ہے جو وہ دنیا والوں کو دکھانا چاہتا ہے, دنیا والوں سے بدلہ لینا چاہ رہا ہے, دنیا والوں کے معاملات میں ٹانگ اڑانا چاہ رہا ہے, پھر مسلم ممالک کو خطرے میں ڈالنا چاہ رہا ہے, غزہ پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے, فلسطین پہ حملہ کرنا چاہ رہا ہے. وہ اپنی ہر ایک چیز کا بدلہ ضرور لینا چاہ رہا ہے, لیکن وہ کس قدر اس انجام تک پہنچ جائے گا کہ اس نے اپنی کسی بھی چیز کو نہیں دیکھنا, اپنی مطلب کسی بھی مزائل کو نہیں دیکھنا, لیکن اس کی ضد بازی میں آگے ایران نے بھی ایک ایسا ہتھیار لانچ کر دیا ہے کہ جو کہ اب اسرائیل کا ڈوبنا بنتا ہے. اس مزائل کے بعد, اس ہتھیار کے بعد اگر ایران اس ہتھیار کے ذریعے اسرائیل پر حملہ کر دیتا ہے تو اس مین کہ اسرائیل کا بچے گا کچھ نہیں, وہ ڈوبنے کے دہانے پر اس ٹائم کھڑا ہوا ہے. اور دوسری خبر ہمارے پاس یہ ہے کہ اسرائیل کے حملے سے دور 7 ممالک کا دوگلا پن بھی سامنے آ گیا, یعنی کہ اسرائیل کے حملے سے پہلے جو کچھ ممالک ایسے تھے جو کہ بظاہر تو کرتے تھے کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں, ہم ایران کے ساتھ ہیں, لیکن کچھ ایسے ممالک جو بظاہر نظر آتے تھے ان کا دوگلا پن بھی نظر آنا شروع ہو گئے کہ کس قدر وہ لڑنے پر آ گیا. اور
ممالک کے کچھ دوگلے پن ممالک جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئے کہ کون بظاہر کیا ہے اور کیا سے کیا بنتا جا رہا ہے. یہ بھی ہم لوگ سٹارٹ میں اور ایران حالات جنگ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اسرائیل کے ساتھ جنگ میں مبتلا ہے, وہ ان کی جنگ چل رہی ہے, لیکن کچھ چیزیں ابھی بھی ایسی ہیں جو سوشل میڈیا سے بھی ہائڈ کی جا رہی ہیں, لوگوں سے بھی ہائڈ کی جا رہی ہیں, ٹیلی ویژن پر بھی نہیں نظر آ رہی. لیکن جو جنگ ہے وہ چھڑ چکی ہے, عالمی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ عالمی جنگ ہونے والی ہے. یہ ایسی عالمی جنگ ہے اسماعیل ہنیہ کی ڈیتھ کے بعد جو سٹارٹ ہوئی ہے, جو ایران نے کہا ہے کہ جھنڈا لہرا کر اعلان کیا ہے کہ خون کا بدلہ خون ہے, ہم اب خون کا بدلہ خون سے ہی لیں گے, چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے. اور ہمارے مہمان کے ساتھ جو ہوا ہمیں اس کا بے حد افسوس ہے. انہوں نے افسوس کا مظاہرہ کیا اور یہ بھی کہا کہ اب اسرائیل ہمارے چنگل سے بچ نہیں سکتا, کسی بھی طریقے سے نہیں بچ سکتا. باقی دیکھتے ہیں کہ پاسداران انقلاب کے پاس ہتھیار کی گھاہ تک پہنچ چکی ہے. پاسداران انقلاب میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا جن کا کنیکشن جو ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ سے ہوتا ہے, اور وہ فوج کی ہی ایک لیڈ میں آتے ہیں. جو انقلاب پاسداران انقلاب ہے ان کے پاس ایک ایسی اسپیسیفک خبرز ہوتی ہیں جو کہ وہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں جا کے دیتا ہے. تو ایران کی مدد کرنے والا ملک رشیا, روس, جو سب سے زیادہ ایران کی مدد کر رہا ہے وہ رشیا ہے. رشیا ایران کو قدم بہ قدم پر سپورٹ کر رہا ہے. اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو روس اور چائنا بھی ایران کی مدد کر رہا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایران ایک ایسا ممالک ہے جو کسی کی مدد لے کر کام کر رہا ہے. ایران خود بھی ایک پاورفل ملک کہلا رہا ہے اس ٹائم, میزائل کے حساب سے, ڈرون کے حساب سے, کسی طرح جس طرح ان کی انٹیلیجنس چل رہی ہیں اس حساب سے بہت پاورفل ملک نظر آ رہا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو چائنا اور روس جب ان کی مدد کر رہے ہیں تو روس ان کی مدد کس طرح کر رہا ہے؟ روس انہیں اسلحہ فراہم کر رہا ہے, ہتھیار فراہم کر رہا ہے, اور چائنا ان کی پیسے سے مدد کر رہا ہے. بھائی ایک جنگ سٹارٹ ہوتی ہے نا تو اس میں تباہی بھی ہوتی ہے. تباہی ہوتی ہے تو آپ کو ہر چیز کی ضرورت پڑتی ہے, آپ کو اسلحے کی ضرورت پڑتی ہے, آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو روس جو ہے وہ اسلحہ فراہم کر رہا ہے اور جو کہ چائنا ہے وہ اس کو پیسے فراہم کر رہا ہے. تو اس قدر مطلب کہ ملک میں تباہی کی سچویشنز نظر آ رہی ہے, ہر جگہ دھورم دھوڑ بچی ہوئی ہے, اور دیکھا نہیں جا رہا کہ کس قدر سے کوئی دشمن کہاں سے اٹھ کے آ جاتا ہے, کوئی دشمن کہاں سے اٹھ کے آ جاتا ہے. اس کے پاس روس اسلحہ دے رہا ہے جیسے کہ چین, دونوں ممالک مل کے چاہتے ہیں کہ خطے کے اندر امریکہ کی حکومت کو ختم کر دیا جائے. یعنی کہ بہت سے ممالک اب ایسے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کی حکومت کو اس خطے سے ختم کر دینا ہے, امریکہ کا نام و نشان مٹا دینا ہے. وہ امریکہ جو کہ پوری دنیا کے کتنے ممالک کو اپنے مطلب اشاروں پر چلا رہا تھا, اور آج وہی امریکہ ہے جس کے بارے میں وہ ممالک بول رہے ہیں جن کی بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی امریکہ کے سامنے. یہ تو بہت اچھی بات ہے, یہ دنیا کا انقلاب ہے, دنیا میں چینجنگ ہے. ممالک جو کہ پہلے امریکہ کے سامنے بولتے نہیں تھے اب امریکہ کے اگینسٹ کھڑے ہو رہے ہیں. مطلب کہ کچھ ممالک ابھی بھی یہی چاہتے ہیں کہ امریکہ کو اس قدر اس خطے سے ختم کر دینا ہے کہ اس کا نام و نشان تک نہ رہے. اور اس ملک اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ امریکہ کی نجائز اولاد کو ختم کرنا ہے. نجائز اولاد مطلب کہ اسرائیلیوں کو اگر ختم کیا جائے گا تو امریکہ کی بنیاد آلریڈی ختم ہو جائے گی, کیونکہ امریکہ جو ہے وہ بظاہر نظر کچھ آتا ہے, کرتا کچھ ہے اور بیک پہ کچھ ہوتا ہے, کیونکہ اس کا ایک ہی کام ہے کہ اس نے اپنے آپ کو یوٹیلائز نہیں کرنا, اس نے دوسرے ممالک کو یوٹیلائز کرنا ہے. اس نے اپنا ہتھیار دوسرے ممالک کو, اس نے اگر بندوق چلانی ہے تو اس نے کسی دوسرے ممالک کے اوپر رکھ کے بندوق چلانی ہے, اسے اپنے اوپر سے ڈائریکٹ یہ کام نہیں کرنا. تو اسی لیے اگر اسرائیل کو ختم کر دیا جائے گا تو امریکہ کی بنیاد بھی ختم ہوتی ہی نظر آئے گی ہم لوگوں کو. اس سے زیادہ امریکہ ہمیں کوئی پاورفل نہیں نظر آئے گا. اس کے ساتھ جو میرے پاس آج کی جو خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ حزب اللہ نے مدد مانگ لی ہے ایسے ممالکوں سے, جیسا کہ وہ بظاہر اس کی مدد کر رہے تھے وہ ممالک بھی حزب اللہ کی, لیکن اب اس نے سریعام اعلان کیا ہے کہ مجھے مزید مدد کی ضرورت ہے. حزب اللہ بھی جو ہے وہ جنگ میں اتر چکا ہوا ہے, کسی کو روکا نہیں جا سکتا, کوئی مطلب کہ غلط جنگ کی طرف نہیں جا رہا, ہر کوئی اپنے راہ حق کی جنگ پہ لڑنا چاہ رہا ہے. اور اب حزب اللہ نے سریعام اعلان کیا ہے کہ مجھے مزید ممالک کی مدد کی ضرورت ہے جس کی بنا پر میں اسرائیل کا سامنا کر سکتا ہوں, میں اسرائیل کو ڈٹ کے مقابلہ کر سکتا ہوں اسرائیل کا. اس کی طرف دیکھا جائے تو ایران نے بھی پاکستان سمیت پاکستان کے باقاعدہ ممالکوں سے بھی مدد مانگ لی ہے. یعنی کہ ایران اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھ رہا, لیکن ایران کو ایٹمی طاقت بننے کے لیے, مزید ابھرنے کے لیے بہت سے ممالکوں کا سہارا چاہیے. جیسے کہ میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا کہ روس اس کو جو ہے وہ کور کر رہا ہے, چائنا اس کو کور کر رہا ہے, رشیا اس کا سب سے بڑا سپورٹر ہے ایران کا اس وقت. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس قدر آپ لوگوں کو نظر آتی ہے کہ ناروے اور اسرائیل آمنے سامنے آ گئے ہیں. میں نے ابھی آپ کو کچھ دیر پہلے بتایا کہ یہ ایسے ممالک ہیں جو کہ اسرائیل کے قدم بہ قدم چلتے تھے, ناروے, جاپان, لیکن اب کچھ ممالک ایسے
कि अमेरिका से भी हटना शुरू हो गए हैं, इसराइलियों का साथ देना छोड़ गए, उनकी किसी भी लड़ाई में उनका साथ नहीं दे रहे, किसी भी तरह के उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा, पीछे हटते जा रहे हैं। इसी के साथ साथ दूसरी खबर ये भी थी कि जापान ने भी अमेरिका को झंडी दिखा दिया। वो जापान ममालिक जो कि अमेरिका के शाना बशाना कदम ब कदम मिलाकर दूसरे ममालिकों पर हमला करता था, उसके ऊपर रख के जो बंदूक चलाई जाती थी नहीं नजर आता था, लेकिन अब जापान ने भी इस कदर ऐलान किया है कि अब वो उसका साथ नहीं देगा, अमेरिका का साथ नहीं देगा, किसी भी तरीके से अमेरिका का साथ नहीं देगा। सबसे आखिरी खबर ये है ईरान के हथियार, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ईरान ने ऐसे हथियार लॉन्च कर दिए हैं जो कि अब इसराइल को बचा नहीं सकते। अगर उनका एक हमला उसके ऊपर चला जाए तो इट्स मीन के बहुत ज्यादा लड़ाई का बहाव जो है वो बढ़ जाएगा। और जो उसने हथियार लॉन्च किया है वो ऐसा हथियार है जिसको डिस्ट्रॉय कहा जाता है। डिस्ट्रॉय मतलब के बहरी जहाजों में दो ही चीजें होती हैं जो कि मतलब उस दौरान या तो डुबा दी जाती हैं या ऐसा डिस्ट्रॉय किया जाता है कि वो जहाज खुद ब खुद डूब जाता है। लेकिन अब ईरान ने एक ऐसा जहाज लॉन्च किया है, मतलब ऐसा एक डिस्ट्रॉय असला तैयार किया है जिससे अगर वो यूटिलाइज करता है तो इसराइल डूब जाएगा। इसराइल का जो प्लानिंग्स है वो डूब जाएंगी, वो किसी भी तरीके से मतलब के हाई फाई नहीं नजर आने वाला। इस कदर मतलब के डिप्लॉयड ईरान के इस नए सिस्टम ने डिप्लॉयड कर दिया है बहरी जहाजों में, और उसने जो असला तैयार किया है 2654 असला तैयार किया है। और इस लिहाज से अगर असले को तैयार किया गया है तो फिर तो जंग कुछ ज्यादा ही बड़ी होने वाली है, मजीद हो रही है, कुछ बड़ा होने जा रहा है जो नजर नहीं आ रहा, जो नजर आ रहा है तो छुपाया जा रहा है। जो कि खबर थी ईरान के ज़रबर नामी अखबार में, ये खबर थी कि उसने जो 26 से 54 हथियार बनाए हैं वो इस कदर पावरफुल हथियार हैं कि अगर अब वो हमला करते हैं तो वो इसराइल को डुबा देगा, वो हथियार इसराइल को डुबा देगा। अब देखना ये है कि जंग की जो महाज शुरू हो चुका है कि वो किस दहाने पे जाके खत्म होता है। इसराइलियों को बहुत से ममालिक ने हर जगह से घेर रखा हुआ है और अब ये देखना है कि क्या ममालिक इस कदर एक दूसरे का साथ देंगे, किस तरह ईरान को सपोर्ट करेंगे। इस्माइल हानिया का बदला लिया जाएगा इसराइलियों से, क्योंकि उन्होंने खुलेआम ऐलान किया था कि हमने इस्माइल हानिया को कत्ल किया है। तो मेरा आज का टॉपिक यही था। मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।